ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرانے جنگل کے کنارے واقع ایک گاؤں میں نیلم نامی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ نیلم دوسرے بچوں کے برعکس تھی۔ اس کے پاس ایک خاص تحفہ تھا، جادوئی مخلوق کو دیکھنے کی صلاحیت جو عام آنکھوں سے پوشیدہ رہتی ہے۔ دیہاتی جنگل میں گھومنے والی پریوں اور بات کرنے والے جانوروں کی کہانیاں سناتے تھے، لیکن نیلم جانتی تھی کہ یہ کہانیاں محض باتیں ہی ہیں۔ اس نے فائر فلائز کے ساتھ ڈانس کیا تھا جو چاندنی کی روشنی میں چھوٹی چھوٹی پکسیز میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ اس نے عقل مند بوڑھے الو سے بات کی تھی جو کائنات کے راز بتاتا تھا، اور اس نے نٹکن نامی ایک شرارتی گلہری سے دوستی کر لی تھی جو پڑوسی بلوت کے درخت سے بلوت چوری کرنا پسند کرتی تھی۔ ایک دن جب نیلم جنگل کی گہرائیوں میں گھوم رہی تھی تو اسے ایک گڑیا پری ملی جو کائی سے ڈھکی چٹان کے نیچے پڑی تھی۔ گڑیا کی چینی مٹی جیسی جلد، پیاری سی آنکھیں اور نازک پنکھڑیوں سے بنا لباس تھا۔ نیلم نے اسے اٹھایا اور اسے حیرت ہوئی جب گڑیا نے آنکھیں جھپکائیں اور سرگوشی کی، "مجھے بچانے کے لیے آپ کا شکریہ۔" گڑیا نے اپنا تعارف سیرافینا کے طور پر کرایا۔ وہ ایک پری تھی جو ایک بری جادوگرنی کے ذریعے پھنس گئی تھی، جس نے اسے پری سے ایک گڑیا میں بدل کے جنگل میں پھینک دیا تھا۔ نیلم نے سیرافینا کا جادو توڑنے اور اسے اپنے اصلی روپ میں واپس لانے میں مدد کرنے کا عہد کیا۔ وہ دونوں دوست بن گئیں۔ ایک ساتھ انہوں نے ایک جستجو کا آغاز کیا، جادوئی گلیڈز، چمکتی ہوئی جھیلوں اور چھپی ہوئی غاروں کے ذریعے ایک سفر شروع کیا۔ ان کا سفر انہیں جنگل کے دل تک لے گیا، جہاں ایک پرانا بلوت کا درخت کھڑا تھا۔ نیلم اور سیرافینا درخت پر چڑھ گئیں۔ سب سے اوپر انہیں ایک دروازہ ملا، پریوں کے دائرے کا ایک پورٹل، لیکن دروازہ بند تھا اور صرف ایک جادوئی چابی اسے کھول سکتی تھی۔ نیلم نے نٹکن سے مشورہ کیا جس نے اس کا حل تلاش کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کی۔ وہ ایک سنہری اکرن لے کر واپس آئی، دروازے کو کھولنے کی چابی۔ نیلم نے اسے تالے میں رکھ دیا اور دروازہ کھل گیا، جس سے چمکتے پھولوں، تیرتے جزیروں اور چمکتے جھرنے کی دنیا سامنے آئی۔ پریوں کے دائرے میں نیلم نے تمام پریوں کی حکمران ملکہ ٹائٹینیا سے ملاقات کی۔ ملکہ نے سیرافینا کو آزاد کر دیا اور وہ واپس اپنے اصلی پری کے روپ میں آ گئی۔ نیلم اسے آزاد ہوتے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ملکہ نے نیلم کو ایک خواہش عطا کی، ایک خواہش جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ نیلم کے دل نے ایک مختلف خواہش کا اظہار کیا، انسانی دنیا اور جادوئی دنیا کے درمیان فاصلے کو ختم کرنے کی خواہش۔ وہ اپنے تحفے کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی صلاحیت کی خواہش رکھتی تھی، اور جیسا وہ چاہتی تھی ویسا ہی کیا گیا۔ ملکہ ٹائٹینیا نے اس کی خواہش پوری کر دی، اور جب نیلم واپس آئی تو وہ جادو دیکھنے والے کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس نے بچوں کو ہوا کو سننا، ناچتے پتوں کو دیکھنا اور ناممکنات پر یقین کرنا سکھایا۔ دیہاتیوں کو اب جنگل کا خوف نہیں رہا۔ انہوں نے اس کے جادو کو قبول کیا اور انسانوں اور جادوئی مخلوق کے درمیان رشتہ مضبوط ہو گیا۔ جہاں تک سیرافینا کا تعلق ہے، وہ نیلم کے ساتھ رہی۔ اس کے اب پر تھے، ایک ساتھ انہوں نے اپنی مہم جوئی جاری رکھی۔ انہوں نے چھپے ہوئے رازوں کو کھولا، نئی کہانیاں بنائیں جو نسلوں تک سنائی جائیں گی، اور اس طرح پیارے بچوں، اگر کبھی اپنے آپ کو قدیم جنگل کے قریب پائیں تو اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، کسے پتہ
آپ پھولوں کے درمیان پریوں کی جھلک دیکھ سکتے ہیں یا کسی شرارتی گلہری کی ہنسی سن سکتے ہیں کیونکہ جادو موجود ہے۔ Like, share and subscribe my channel for dolls and fairy tales.